السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ہور کہانی آفیشیل۔ ہارون اور عامر گہرے دوست تھے، بچپن سے لے کر اب تک اکٹھے پڑھنے آتے تھے۔ دونوں میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، پڑھائی میں دونوں ہی بہت اچھے تھے اور وہ دونوں کرکٹ کے بھی بہت ہی شوقین تھے۔ وہ اکثر شام کے وقت کرکٹ کھیلنے چلے جاتے تھے۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ہارون ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور عامر غریب گھرانے کا لڑکا تھا۔ ہارون کل 4 بہن بھائی تھے، 2 بھائی تھے اور 2 ہی بہنیں تھیں۔ ہارون چھوٹا تھا اور اس کا بڑا بھائی باپ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا تھا اور اپنی زندگی بڑی خوشی سے گزار رہا تھا۔ ہارون صاحب کی والدہ بھی امیر گھرانے کی عورت تھی اور کافی مذہبی گھرانے کی تھیں۔ ہارون کی 2 بہنیں تھیں جو کہ ابھی پڑھ رہی تھیں۔ ایک 7ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی اور اس کی چھوٹی بہن 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ عامر بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور اس کی سب سے بڑی بہن تھی جو کہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ عامر کے کل 7 بہن بھائی تھے۔ عامر کے بھائی پڑھے لکھے تھے اور مزدوری کرتے ہیں اور عامر کی ایک بہن ہے جو کہ اپنی ماں کے ساتھ کام کاج کرنے میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ ان دونوں کی دوستی پورے اسکول میں مشہور تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ان دونوں کی ذہانت کی وجہ سے ان کے اساتذہ کو اپنے شاگردوں پر فخر تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا عامر اور ہارون کو بے چینی سے انتظار تھا۔ آج ان کا پہلا پیپر تھا۔ ادھر عامر اپنے گھر سے ہارون کے پاس پہنچا، وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں اسکول جا پہنچے، پیپر دے کر چلے گئے۔ اب دونوں دوست امتحان سے فارغ ہو گئے۔ ایک دن عامر گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی امی آئی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور پوچھا، عامر بیٹا کیا بات ہے، تم پریشان بیٹھے ہو؟ امی جان میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں فارغ ہوں، رزلٹ میں تو ابھی 3 مہینے ہیں، میں تب تک کوئی کام کر لیتا ہوں۔ اس کی امی نے کہا، ایسی بات دوبارہ مت کرنا، جب تک عامر بیٹا تمہاری پڑھائی ہے تم دل لگا کر پڑھائی کرو اور کام کی نہ سوچ۔ امی یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، اور اب میں ہارون کے گھر جا رہا ہوں اور شام تک واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، لیکن جلدی آ جانا۔ پھر عامر چلا گیا اور ہارون کے دروازے پر دستک دی۔ اس کی امی نے دروازہ کھولا، آنٹی ہارون گھر پر ہے؟ ہاں بیٹا وہ گھر پر ہی ہے، آؤ اندر آ جاؤ، ایک طرف کو ہو گئی۔ وہ اندر چلا گیا۔ ہارون کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا۔ ہارون نے عامر کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، آج ہمارے گھر میں آپ؟ ہاں یار، گھر میں بیٹھا بور ہو رہا تھا، سوچا تم کو مل لوں۔ ہاں اچھا کیا، میں بھی بور ہو رہا تھا اس لیے گیم لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کھانا آ گیا، جو کہ ہارون کی امی دے کر چلی گئی تھی۔ یار تم نے تو یہ تکلف کیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں تکلف کی کیا بات ہے، یہ سب تمہاری قسمت میں ہے جو تمہیں مل گیا۔ وہ مشہور کہاوت ہے نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ آپ کے نصیب کا تھا سو تم کو مل گیا۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دیا اور پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور کچھ دیر باتوں کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ دوسرے دن ہارون میرے گھر آیا، اس وقت میں بھینس کو چارہ ڈال رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا، اس نے کہا، عامر صاحب آج ہم نے کرکٹ کھیلنے جانا ہے، میچ کھیلنا ہے اور یہ میچ ہم نے جیتنا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا۔ عامر کی امی دونوں کے لیے کھانا لے آئی۔ آنٹی اس کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹا یہ آپ کے مقدر میں تھا، جو چیز جس کے مقدر میں ہوتی ہے وہ خود بخود اسے مل جاتی ہے۔ پھر ہم دونوں نے کھانا کھایا اور ہم چلے گئے۔ ہارون نے اپنے پاپا کی گاڑی نکالی اور اس پر سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد گراؤنڈ پہنچ گئے، وہاں پر دوسرے لڑکے بھی موجود تھے جو کہ کرکٹ کھیلنے کی پریکٹس کر رہے تھے۔ ہم نے وہاں گاڑی روکی اور ہم گراؤنڈ میں چلے گئے۔ ہم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میچ 20 اوور کا تھا۔ ہارون نے 70 رنز بنائے، عامر نے 80 بنائے۔ اس ٹیم نے اور کل سکور 225 تھے۔ اب دوسری ٹیم کی باری تھی۔ عامر اور ہارون نے اچھی باؤلنگ کرائی اور 200 پر ساری ٹیم آؤٹ ہو چکی۔ ہم نے میچ جیت لیا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ عامر نے کہا، یار ہارون بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے اور دیر کافی ہو چکی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہارون نے عامر سے کہا کہ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے، کھانا کسی اچھے ہوٹل سے کھا لیں گے، اب یہاں سے جانے کی سوچو۔ میں آپ کی سمجھا نہیں ہوں یار، تم تو میری بات پر پریشان ہو گئے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ پہلے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر کچھ کھاتے ہیں۔ اس کی بات پر دونوں ہی ہنس دیے اور پھر کسی ہوٹل پر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اور ابھی گاڑی کچھ ہی آگے گئی تھی کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک کیسے خراب ہو گئی؟ اب کیا کرنا ہے؟ عامر نے کہا، کیا کرنا ہے میں خود ہی دیکھتا ہوں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر ہارون گاڑی سے نیچے اترا، گاڑی کو اچھی طرح چیک کیا۔ عامر اندر بیٹھا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ مزید پریشان ہو گیا اور ہارون سے کہا،
یار اللہ کا نام لو اور گاڑی چلاؤ یار، گاڑی نے نہیں چلنا، چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہونے والا، اب ایک ہی حل ہے، آرام سے گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں، صبح کو چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں ہے۔ ہارون نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یار تم گاڑی چلانے کی کوشش تو کرو، ٹھیک ہے، آخری کوشش کر کے دیکھتا ہوں، آگے ہماری قسمت۔ ہارون نے اتنا کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، جو سٹارٹ ہو گئی۔ عامر خوشی سے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ اس کو سٹارٹ کرو، دیکھا ہو گئی نا سٹارٹ، اور جب میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، رات کے 9 بج چکے تھے، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، ہر طرف گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا، ایسے میں سکوت کا عالم تھا، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مصیبت آتی ہے تو کون روک سکتا، اور مصیبت کون سا پوچھ کر آتی ہے۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ میں نے یہ روڈ کئی بار دیکھا تھا، اس کے بارے میں سنا تھا کہ ایک قبرستان ہے جو کہ بہت بڑا ہے، جس کے بارے میں سنا کہ وہ قبرستان 200 سال پرانا ہے، اور یہ بھی سنا تھا کہ وہاں پر بہت ہی خوفناک روحیں رہتی ہیں، اور جو کوئی بھی غلطی سے اس قبرستان میں چلا جاتا ہے وہ پھر زندہ واپس نہیں جاتا، وہ روحیں اس کو مار ڈالتی ہیں، اور میرا خیال ٹھیک ثابت ہوا۔ کچھ دیر میں ہی قبرستان ہمیں دکھائی دیا، اسے دیکھتے ہی میں کانپ کر رہ گیا، وہ بھی ڈر گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، کچھ نہیں ہوگا، تم گاڑی چلاتے جاؤ، میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ میں اندر سے خود بھی ڈر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، گاڑی کا خراب ہونا، ہمارا یوں لیٹ ہو جانا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ ہم نے دیکھا کہ یکدم تیز ہوا چلنے لگی، جسے دیکھ کر ہارون گھبرا گیا۔ پھر ہارون کو عامر کی بات یاد آ گئی، کاش میں عامر کی بات مان لیتا، اور جس کی وجہ سے ہم دونوں کو ذلیل نہ ہونا پڑتا، پچھتانے کا کیا فائدہ؟ بڑوں کی مثال ہے نا کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ عامر نے ہارون سے کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ ہارون نے کہا، کچھ نہیں، بس ہماری گاڑی قبرستان سے نکل جائے۔ قبرستان بھی اتنا بڑا ہے کہ جہاں دیکھو یہی دکھائی دیتا ہے، یہاں پر کافی پرانے درخت تھے جن کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا، اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس دنیا سے ویسے ہی چلا جاتا۔ گاڑی ایک بار پھر خراب ہو گئی، گاڑی قبرستان کے عین وسط میں خراب ہوئی تھی۔ اب ہم پریشان ہو گئے، ہماری گاڑی کی لائٹیں جل رہی تھیں اور چاروں طرف اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن ناکام ہو گئے۔ پھر یکدم عامر کی نظر سامنے پڑی تو اس نے دیکھا کہ 2 روحیں ان کی طرف آ رہی تھیں۔ وہ دیکھو، عامر نے ہارون کو کہا۔ کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ شاید روحیں ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یہ کس کی ہیں؟ ہمیں ان کو جا کر دیکھنا ہوگا، ہارون نے کہا۔ اس نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، دور سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ روحیں کس کی ہیں، ہم ان کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ جب غور سے دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا۔ تم ایک کوشش کرو، شاید گاڑی سٹارٹ ہو جائے اور ہمیں ان روحوں سے چھٹکارا مل جائے۔ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں لیکن یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، ہمیں ان روحوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ان کو آنے دو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یار ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تم کوشش کرو، ہو سکتا ہے گاڑی اس پر سٹارٹ ہو جائے، عامر نے کہا۔ تو وہ ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ واؤ، ہارون خوشی سے بولا، یار جلدی سے اور تیزی سے چلاؤ، عامر نے کہا، ہم کسی طرح اس بھیانک قبرستان سے نکل جائیں۔ ہارون تیزی سے گاڑی چلانے لگا اور دونوں روحیں ان کے سامنے آ گئیں اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کرنے لگیں۔ یار تم نے گاڑی کو روکنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، عامر نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، اور ہارون نے ایسا ہی کیا اور گاڑی کو قبرستان سے باہر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ گاڑی قبرستان سے باہر نکلی تو ان دونوں کو سکون سا مل گیا۔ جب ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت جو اتنا ٹائم ہوا تھا وہ ہماری اپنی غلطی سے ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کھانا ہوٹل میں ہی کھائیں گے، ہارون نے کہا، اور گاڑی کا رخ ایک ہوٹل کی طرف موڑ دیا اور ہوٹل کے سامنے جا کر گاڑی روک دی۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا اور پھر گھر کا رخ۔ جب ہارون گھر پہنچا تو اس کی امی نے دروازہ کھولا۔ کہاں تھے تم؟ اتنی رات بیت گئی ہے، تمہاری کوئی بھی خبر نہیں ہے، ہم سب لوگ تمہاری وجہ سے اتنے پریشان تھے۔ امی جان، ہم میچ کھیلنے گئے تھے لیکن اتنے لیٹ ہو گئے، مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، ہارون اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہارون سو گیا۔ صبح اس کی امی نے اس کو جگایا، اٹھو بیٹا، کیا آج سارا دن سونے کا ہی ارادہ ہے؟ ماں نے پیار سے پوچھا۔ نہیں امی جان، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس زوروں کی نیند آئی ہوئی تھی، ہارون نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ جلدی اٹھو، کھانا تیار ہے۔ یہ بات کہہ کر ہارون کی امی کمرے سے چلی گئیں۔ ہارون اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد ہارون اور عامر کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔
عامر کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور ہارون کی دوسری پوزیشن تھی۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، بات ہی خوشی کی تھی۔ وہ دونوں دوست شہر میں تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ عامر نے کہا، ہارون اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ ہارون بولا، میں شہر میں جا کر کالج میں داخلہ لے لوں گا۔ عامر نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی جہاں تم داخلہ لوگے وہیں پہ داخلہ لوں گا۔ عامر نے کہا، میرے گھر والے تو مان گئے ہیں، اب ہم کو چاہیے کہ کالج میں جلد از جلد داخل ہو جائیں۔ ہارون گھر آ اور اپنی امی سے رائے لی، امی میں کالج میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تو تمہارا دوست عامر تمہارے ساتھ کالج میں ہوگا۔ امی، عامر میرے ساتھ کالج میں جائے گا؟ تو ٹھیک ہے، تم تیاری کرو۔ ادھر عامر گھر بیٹھا تھا۔ عامر نے اپنی امی سے کہا، میں کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا، بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، بیٹا اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور کھانا ٹائم پر کھانا اور اساتذہ کا احترام کر، اور ہاں کالج میں جا کر ہمیں بھول نہ جانا۔ امی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بلا آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کیسے؟ عامر بیٹا میں تو آپ کو سمجھا رہی تھی۔ امی، میں نے اور ہارون نے کل یہاں سے چلے جانا ہے اور ہم کالج جا رہے ہیں، میں سامان باندھ لوں؟ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہارا سامان باندھ دیتے ہیں۔ عامر نے کہا، مجھے ہارون کے پاس جانا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ عامر گھر سے نکلا اور ہارون کے گھر کی طرف چل دیا۔ ہارون گھر میں ہی تھا۔ عامر نے کہا، تیاری مکمل ہے، ہمیں کل ہی نکل جانا چاہیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارے پاس ہر چیز ہے، فی الحال تو سب ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن ہم دونوں نے سامان اٹھایا اور گھر والوں کی دعائیں لیں اور شہر کی طرف چل گئے۔ شہر کے کالج شہر سے تھوڑی دور تھا۔ پھر ہم کالج پہنچ گئے جہاں ہم دونوں کا بآسانی سے داخلہ مل گیا۔ آج ہمارا پہلا دن تھا۔ عامر اپنے ڈیسک پر اکیلا بیٹھا تھا۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ عامر نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت لڑکی کالج میں آئی، جو دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہرنی جیسی چال، خوبصورت لمبے بال، گلابی ہونٹ، ایسے جیسے وہ جنت کی حور تھی۔ عامر نے اسے دیکھا تو اسے پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھا۔ دل کیوں نہ دیتا، وہ لڑکی تھی ہی اتنی خوبصورت۔ اتفاق سے وہ لڑکی عامر کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ عامر بہت خوش ہوا تھا، وہ جس لڑکی کو چاہتا ہے وہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں، لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے، لیکن وہ نہ رہ سکا، اس لڑکی کو سلام کر دیا۔ لڑکی نے جواب اچھے انداز میں دیا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ کام بن سکتا ہے، تب اس نے اس کا نام پوچھ لیا۔ جی نام آسیہ ہے، مگر یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عامر نے کہا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ آسیہ نے کہا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عامر ہے۔ عامر، میٹرک میں کتنے نمبر لیے تھے؟ جی میں نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ واؤ، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ویسے بھی مجھے بہت ذہین لگتے ہیں۔ جی شکریہ، لیکن آپ نے کتنے نمبر لیے تھے؟ میرے نمبر بہت ہی کم آئے تھے۔ پھر بھی کتنے؟ عامر نے پوچھا۔ اس نے نمبر بتائے تو عامر نے کہا، میں آپ کو پڑھا دیا کروں گا۔ ویری گڈ، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کالج میں چھٹی ہو گئی اور عامر اور ہارون اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون نے عامر کو کہا کہ عامر صاحب، وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ تم آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے؟ کون سی لڑکی؟ عامر نے بات کو چھپاتے ہوئے کہا، اتنے بچے بھی نہ بنو، بتاؤ وہ لڑکی کون تھی جو تمہارے ساتھ بیٹھی تھی؟ وہ دراصل وہ میری کلاس فیلو ہے اور ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ ہارون نے کہا، پہلی ہی ملاقات میں کہہ دیا کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے؟ چلو چھوڑو ان باتوں کو، اپنا سبق یاد کرو جو ہم لوگوں نے کل اپنے پروفیسر کو سنانا ہے۔ چلو جلدی کرو، ویسے بھی ہم اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہم کو پڑھنا چاہیے۔ پھر ہارون نے کہا، چلو کھانا کھانے چلیں، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے اور ایک ہوٹل کی طرف چل دیے۔ وہاں ایک سیٹ پر بیٹھ کے پھر وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور کمرے میں آ گئے اور پھر سو گئے۔ صبح 7 بجے اٹھے، کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور کالج چلے گئے۔ اصل میں وہ دونوں ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وہ کالج میں پہنچ گیا۔ عامر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آسیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آسیہ بھی آ گئی اور عامر کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ عامر کو اس کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں، آپ کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ وہ کس خوشی میں؟ اس لیے کہ آپ میری کلاس فیلو ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اب خوب پڑھو تاکہ ایف اے میں فرسٹ پوزیشن لے سکو۔ عامر، تم تو بہت ہی اچھے انسان ہو، ویسے تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں؟ وہ مزدوری کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنی کہانی سنا، جس کو سن کر وہ بہت دکھی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عامر، تمہاری کہانی بہت دکھی ہے، تمہارے بھائی پڑھے لکھے ہیں اور تمہارے بھائی مزدوری کرتے ہیں، میرے پاپا فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ میں آپ کے بھائی کے کام کی بات کروں گی، اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ پھر چھٹی ہو گئی۔ عامر آسیہ کے ساتھ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ باتوں باتوں میں کہنے لگا، میرا ایک دوست ہارون ہے،
باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہارون ہے، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، کوشش کرنا کہ ہماری باتیں ہارون تک نہ پہنچیں، وہ ایک امیر آدمی ہے اور بہت خود غرض، ہمیشہ اپنی بات منواتا ہے۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، 5 بجے پھر آؤں گا، تم تیار رہنا، اپنا پتہ تو دو۔ آسیہ نے کاٹ دیا۔ پھر عامر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عامر نے کپڑے بدلے اور فریش ہو کر کھانا کھایا اور اپنا پڑھنے لگا۔ اب پڑھائی ختم ہوئی تو ٹائم دیکھا تو 4:30 بج گئے تھے۔ عامر فوراً اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا اور آسیہ کے ڈریس پر چلا گیا۔ اس نے اس کا گھر تلاش کر لیا اور جا کر بیل دی۔ دروازہ آسیہ نے ہی کھولا۔ تم اس وقت یہاں؟ وہ اسے دیکھتے ہی بولی، ہاں آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا سو چلا آیا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ مسکرائی، کیا مجھے اندر نہیں آنے دو گی؟ کیوں نہیں جناب، آئیے۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی اور عامر اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ اس کی بیٹھک میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ کتابیں لے کر اس کے پاس آ گئی اور عامر سے پڑھنے لگی۔ کافی دیر تک وہ باتیں بھی کرتے رہے اور پڑھتے بھی رہے۔ پھر عامر بولا، میں اب چلتا ہوں۔ نہیں ایسے نہیں، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں پھر صحیح، مجھے جلدی ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھنا۔ اوکے، اس نے کہا اور چل دیا۔ پھر ان کی ملاقات ایسے ہی ہونے لگی۔ ہارون جو عامر کا دوست تھا، وہ ان دونوں کی دوستی سے بہت جلتا تھا۔ اس نے کہا، عامر تم میرے بچپن کے دوست ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں ہوں۔ میرا مطلب تم جس لڑکی کے چکروں میں پڑے ہو وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ پلیز ہارون، دوبارہ اپنے منہ سے یہ بات نہ نکالنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دن گزرتے گئے، آسیہ اور عامر کی دوستی بڑھتی رہی۔ ہارون نے عامر کو دوست ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ان دونوں کی دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی۔ امتحان بھی سر پر آ گئے تھے۔ عامر تیاری میں مصروف تھا۔ آج پہلا پیپر تھا۔ دونوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی۔ پیپر بہت اچھا ہوا۔ سب سے اچھا ہوا تھا عامر اور آسیہ کا۔ پھر دوسرا پیپر بھی اچھا ہوا۔ آخر سبھی پیپر اچھے ہوئے۔ پھر ایک ایک کر کے سبھی پیپر اچھے ہوئے۔ ہارون اسی سوچ میں تھا کہ وہ کسی طرح آسیہ کو راستے سے ہٹا دے۔ اب چونکہ امتحان ختم ہو گئے تھے اور عامر گھر جانے کی تیاری کرنے لگا، اس نے اپنے کمرے میں جا کر اپنا سامان پیک کرنا شروع کر۔ جب اس نے اپنا بیگ دیکھا تو اس میں پیسے نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، میرے پیسے کس نے نکالے ہیں؟ ہارون کمرے میں آیا تو حیران ہو گیا اور بولا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے پیسے میں نے نکالے ہیں۔ عامر بولا، اگر تم کو پیسے کی ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتے۔ وہ بولا، میں تم کو کبھی بھی پیسے نہیں دوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے کام آتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا؟ عامر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہارون نے اپنا سامان باندھا اور اپنے گھر چلا گیا۔ عامر سیدھا آسیہ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ آسیہ نے ہی کھولا، پھر وہ اس کو اندر لے گئی۔ وہ اس کو پریشانی میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بولی، خیر تو ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ اس قدر بھجے بھجے سے کیوں ہو؟ آسیہ، ہارون نے میرے بیگ سے پیسے نکال لیے ہیں اور وہ دینے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور پھر سب کچھ اس نے آسیہ کو بتا دیا۔ عامر، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم پریشان مت ہو، میں ابھی لا کر دیتی ہوں۔ اتنے میں آسیہ کی امی بھی آ گئیں۔ اس نے کہا، عامر بیٹا، آسیہ تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہے، تم 1 سال سے یہاں آتے ہو۔ آسیہ نے تمہارا کوئی مسئلہ بتایا ہے؟ یہ لو، یہ پیسے رکھ لو۔ شکریہ آنٹی جی۔ اتنا کہہ کر عامر نے ان سے پیسے لیے اور واپس چلا آیا اور پھر اپنے گھر پہنچ گیا تو سب گھر والے بہت ہی خوش ہوئے۔ بیٹا، امتحان کیسے ہوا؟ امی جان، بہت ہی اچھے ہوئے ہیں پیپر۔ اور پھر سب سے وہ ملتا رہا اور 15 دن ہو گئے اس کی ہارون سے ملاقات نہ ہو سکی تو اس کا دل چاہا کہ وہ ہارون سے جا کر ملے۔ یہ سوچ کر وہ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے گھر جا کر پتہ چلا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے تو واپس گھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کس شہر میں جا سکتا ہے۔ ہارون اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آسیہ کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صبح سے کوشش کر رہے تھے۔ آخرکار آسیہ کو کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑا تو وہ پیدل ہی جا رہی تھی۔ تھوڑے سے مکان تھے، انہوں نے موقع دیکھتا ہی اس کو اٹھوا لیا اور ایک ویرانے میں لے گئے۔ وہ ان کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ تم کو ہم چھوڑنے کے لیے اٹھا کر نہیں لائے، تم سے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو خوب مارا، یہاں تک کہ ہارون نے اس کے پیٹ میں چھری گھونپ دی۔ وہ تڑپنے لگی۔ وہ اس کی موت کا تماشا دیکھتے رہے۔ جب اس کی سانسیں بند ہو گئیں تو وہ اس کے ایک کھنڈر میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ 3 ماہ بیت گئے اس کو مرے ہوئے۔ رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ آسیہ کی پہلی پوزیشن آئی تھی۔ عامر بہت خوش تھا۔ وہ کالج گیا اور اگلی کلاس میں بیٹھ گیا۔ وہ اکیلا تھا اور ہارون بھی اکیلا تھا۔ آسیہ بھی کلاس میں نہیں آئی تھی۔ عامر پریشان ہو گیا کہ آسیہ کیوں نہیں آئی۔ وہ اس کو دیکھنے کو ترس رہا تھا لیکن وہ اس کو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک دن بیت گیا اور پھر دوسرا دن بھی بیت گیا۔
یوں پورا ہفتہ بیت گیا لیکن آسیہ کالج میں نہ آئی تو اس نے اس کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا کہ یکدم اس کو آسیہ کی آواز سنائی دی، آسیہ تم کہاں ہو، میرے سامنے آؤ۔ عامر میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی، میں مر چکی ہوں، مجھے مار دیا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عامر جیسے پاگل ہو گئے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں مر چکی ہوں۔ پھر اس نے ساری کہانی عامر کو سنا دی کہ مجھے تمہارے دوست نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مار دیا ہے اور اس نے مجھ سے بہت زیادتی کی ہے، میری روح اس کی وجہ سے بھٹک رہی ہے، میں اس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں، تم اس کام میں میرا ساتھ دو۔ آسیہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا دوست اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو تمہاری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ وہ یہ سن کر مسکرائی اور بولی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن مجھے اب کیا فائدہ پوزیشنوں کا؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ اب تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن میں درندے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے میری جان کو مارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ وہاں پہنچا تو وہ تینوں دوست پرسکون نیند سوئے ہوئے تھے۔ عامر وہاں کھڑا رہا، آسیہ کی روح اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آسیہ کی روح نے ان تینوں کو جگایا۔ وہ تینوں اٹھے اور آسیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے آسیہ ہے۔ ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ تم تو مر چکی تھی، پھر یہاں کیسے؟ ہاں میں مر چکی ہوں، تم لوگوں نے مجھے مار دیا تھا لیکن یہ میں نہیں ہوں، میری روح ہے جو تم سے انتقام لینے آئی ہے، میں وہی کچھ کروں گی جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں تم تینوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تڑپا تڑپا کر مارا تھا، بالکل اسی طرح میں تم لوگوں کو ماروں گی۔ عامر ایک طرف کھڑا تھا، اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی محبوبہ کو ان لوگوں نے مار دیا ہے۔ وہ ان تینوں کو دیکھ رہا تھا جو ڈرے ہوئے تھے آسیہ کو دیکھ کر، ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ آسیہ ان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، ان کی بے بسی پر ہنس رہی تھی۔ وہ بھی اس وقت ایسے ہی بے بس تھی لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے مار دیا تھا۔ پھر وہ ان لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے اپنے منہ سے آگ نکالی اور ایک تیز پھونک ماری۔ آگ سیدھی ہارون کی طرف بڑھی، اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، وہ چلانے لگا، چیخنے لگا لیکن کوئی بھی اس کو بچانے والا نہ۔ سب اس کے پاس موجود تھے لیکن اس کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، چیخ رہا تھا اور دوسرے ساتھی آسیہ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ظالموں، یاد کرو وہ دن، میں نے بھی تو تم سے اسی طرح زندگی کی بھیک مانگی تھی لیکن تم نے زندگی نہ دی تھی اور مجھے مار دیا تھا، اور اب میں تم کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ جس طرح تمہارا یہ دوست جل کر مرا ہے اسی طرح تم بھی جل کر مرو گے، لیکن نہیں، میں تم کو جلاؤں گی نہیں، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، تم نے مجھے پیاسا مارا تھا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک لڑکے کا گریبان پکڑا اور اس کی گردن میں اپنے دانت کھبو دیے، اس کا خون پینے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر مر دیا۔ اس نے اس کو ایک طرف پھینک دیا۔ میری پیاس اب بھی نہیں بجھی، اس نے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کو بھی گردن سے پکڑ لیا اور اس کا بھی خون پینے لگی۔ وہ بھی اس کے ہاتھوں میں تڑپنے لگا اور پھر وہ بھی تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ اس نے اس کو ایک طرف پھینک دیا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، عامر میرا انتقام پورا ہو گیا ہے، تم نے میرا ایک کام کرنا ہے، ایک کھنڈر میں میری لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر دفن کرنا۔ آسیہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کرو، کون سی بات کرنی ہے؟ آسیہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نہیں عامر، تم ایسا نہ کہو، اب ایسا کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، میں مر چکی ہوں اور مرے ہوئے انسانوں سے تم کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لینا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی اور عامر ان تینوں کو دیکھتا رہا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ دوسرے دن اس نے کھنڈر میں جا کر اس کی لاش کو تلاش کیا۔ لاش کیا تھی، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے گیا۔ جب اس کے گھر والوں نے آسیہ کے جسم کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں دیکھا تو رونے چیخنے لگے لیکن اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے ماں سوائے دفنانے کے۔ انہوں نے اس کو نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا۔ وہ سب قبرستان سے چلے گئے لیکن عامر اس کی قبر پر کھڑا رہا۔ اس نے دیکھا کہ آسیہ کی روح ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے جسم کو دفنا دیا گیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے عامر کے پاس آئی۔ عامر، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے مردہ جسم کو تلاش کر کے مجھے میرے مقام تک پہنچا دیا۔ اب میری روح کو عامر، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میری مردہ جسم کو تلاش کر کے میرے مقام تک پہنچا دیا۔ اب میری روح کو قرار مل گیا ہے، میں جا رہی ہوں اور آج کے بعد میں تم کو کبھی بھی دکھائی نہیں دوں گی، تم گھر پر جا کر شادی کر لینا۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ وہ اسے دیکھتا اور روتا رہا۔ آسیہ کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ تم جہاں رہا کرو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آسیہ کی کمی تمہارے وجود سے ہمیشہ ہمارے سامنے رہے۔ وہ ان کے گھر میں رہنے لگا۔ پھر اس نے FA بھی کر لیا۔ اس بار اس کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور آسیہ کے پاپا نے اس کو سرکاری نوکری پر لگوا دیا اور 1 سال بعد اس کی شادی کر دی۔ اب عامر اپنے گھر نہیں گیا تھا۔
اور نہ ہی اس نے اپنی شادی پر کسی گھر والے کو بلایا تھا۔ اس کے 4 بچے ہیں اب اور وہ بہت خوشیوں بھری زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی پلیز اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی تو اسے لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل کا آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ جو بھی نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری ہو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔